محبت کے لیے آیت مودت موجود ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو علی سے محبت کرو، حسین سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ سلمان کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ ابو ذر کہہ رہے ہیں، یہ جناب مقداد کہہ رہے ہیں، یہ جناب جون و حبیب ابن مظاہر کہہ رہے ہیں۔ اگر تم حسین سے محبت کرو تو تم اللہ کی محبت تک پہنچ جاؤ گے، تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے۔ یہ بہت بڑی منزل ہے، یہ خاص محبت کی منزل ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے پھر وہ عام انسان نہیں رہتا، وہ حبیب بن جاتا ہے، وہ میثم تمار بن جاتا ہے، وہ مقداد بن جاتا ہے، وہ ابو ذر بن جاتا ہے۔ ان کے دل میں پہلے علی کی محبت آئی، پھر اللہ کی محبت آئی۔ آپ انشاءاللہ زیارت کے لیے جائیں، ایک دعا ضرور کریں، اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا اور حرم حسین میں ایک دعا۔ مولا حسین کی بارگاہ میں جا کر مولا حسین سے کیا کہیں؟ مولا میرے دل میں اللہ کی محبت ڈال دے، اور وہیں پر دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں، پروردگار میرے دل میں حسین کی محبت ڈال دے۔ حسین کی محبت آ جائے، خود سے اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کی محبت آ جائے، پھر ساری مشکلات آسان ہو جائیں۔ یقین کریں ساری مشکلات آسان ہو جائیں، اس لیے کہ خود پروردگار کہہ رہا ہے اگر کوئی اور راستہ ہوتا، اگر کوئی اور نسخہ ہوتا، اگر کوئی اور طریقہ ہوتا، ہم وہی تمہیں بدلا دیتے۔ ہم تمہیں صاف کہہ رہے ہیں ان سے محبت کرو۔ من یتخذ الی ربہ سبیلا، اگر اس راستے پر تم چلو گے تو ہم تک پہنچو گے۔ اس راستے کا نام مودت علی ہے، اس پہ چلو ہم تک پہنچ جاؤ گے۔ تمہارا مقصد میں ہوں، وہ خود کہہ رہا ہے تمہارا مقصد میں ہوں، تمہارا ہدف میں ہوں، تمہاری منزل میں ہوں، مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ تمہاری منزل یہ دنیا نہیں ہے، تمہاری منزل عالم برزخ نہیں ہے، تمہاری منزل عالم قیامت بھی نہیں ہے، تمہاری منزل بہشت بھی نہیں ہے، خالق بہشت تمہاری منزل ہے۔ آؤ ہماری طرف، مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ عجیب حدیث کے جملے ہیں، آیت بھی ہے، حدیث بھی ہے، روایت بھی ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو قیامت کے بعد مولا حسین کے ارد گرد ہوں گے، حسین کے جمال میں غرق ہوئے ہوں گے، فرشتے اعلان کر رہے ہوں گے اب آؤ اپنی اپنی بہشت کی طرف، آؤ آؤ اپنی منزلوں کی طرف، مگر اللہ کی آواز آئے گی انہیں چھوڑ دو، یہ حسین کے دیوانے ہیں، یہ حسین کے دیوانے ہیں، یہ حسین کے عاشق ہیں، یہ حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ یہ اپنی بہشت کو چھوڑ کر حسین کی طرف کیوں آ گئے ہیں؟ اس لیے کہ حسین اس آئینے کا نام ہے جس میں صرف اللہ دکھائی دیتا ہے۔ اسی لیے عزیزان محترم، آپ کسی بھی صحابی امام کے در پر چلے جائیں، سلمان ہوں، مقداد ہوں، ابو ذر ہوں، یا مولا حسین کے اصحاب کے در پر، حبیب ابن مظاہر ہوں، اون ہوں، محمد ہوں، اپنے جگر کے ٹکڑے ہوں یا اصحاب ہوں، یہ سب وہ ہیں جو مسلسل حسین کے گرد طواف کر رہے تھے، مسلسل طواف کر رہے تھے۔ یہ ذات حسین میں غرق ہو گئے تھے، محو ہو گئے تھے، فانی ہو گئے تھے۔ ان کی محبت حسین کے لیے عام محبت نہیں، خاص محبت تھی، اتنی محبت کہ جان دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ ان کے یہاں محبت کا معیار دولت نہیں ہے، محبت کا پیمانہ دولت نہیں ہے۔ شاید ہم اور آپ اس منزل پر ہیں، کسی دولت مند سے محبت کرنے لگتے ہیں، کسی وزیر سے محبت کرنے لگتے ہیں،
کسی امیر سے، کسی وزیر اعظم سے محبت کرنے لگتے ہیں، لیکن سلمان وہ ہے جو دولت کو دیکھ کر محبت نہیں کرتا، ولایت کو دیکھ کر محبت کرتا ہے۔ دولت سے اگر کوئی محبت کرے گا تو ایک دن تو دولت ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی کسی کے حسن کو دیکھ کر کسی سے محبت کرے، کب تک یہ حسن رہے گا؟ کب تک یہ جمال رہے گا؟ کب تک یہ خوبصورتی رہے گی؟ کب تک یہ حسن رہے گا؟ دیکھیں، اگر کوئی حسن کو دیکھ کر محبت کرتا ہے نا، جیسے ہی حسن زائل ہو جائے محبت بھی ختم ہو جاتی۔ اگر کوئی کسی کی دولت کو دیکھ کر کے محبت کرتا ہے، جوانوں یاد رکھو، رشتے دولت اور حسن کی بنیاد پر نہ بنایا کرو۔ اگر دولت کو دیکھ کر کے رشتہ بناؤ گے، دولت ختم ہو جائے گی، رشتہ بھی متزلزل ہو جائے گا۔ اگر حسن کو دیکھ کر کسی سے محبت کرو گے، حسن ختم ہو گیا، محبت بھی ختم ہو گئی۔ لیکن اگر کمالات کو دیکھ کر، علی کی سخاوت کو دیکھ کر، علی کی ولایت کو دیکھ کر، علی کے علم کو دیکھ کر ان سے محبت کر رہے ہو، تو علی کی ولایت بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ محبت بھی ختم۔ تو جو علی سے محبت کرے گا وہ پھر اللہ سے محبت کرنے لگے گا، وہ اللہ کی محبت تک پہنچ جائے گا، اللہ کے عشق تک پہنچ جائے گا۔ یہ منزل ہے محبت علی کی، یہ منزل ہے محبت حسین کی، کہ انسان ان کی محبت کے ذریعے سے اس لامحدود ذات کی طرف سفر کرنے لگتا ہے، اس ذات میں محو ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر۔ اور محبت کی بات ہو اور حبیب کی بات نہ ہو، حب کی بات ہو، حبیب ابن مظاہر کا ذکر نہ ہو، تو بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ راوی کہتا ہے، میں نے دیکھا رسول اللہ بھی ہیں، مولا حسین بھی ہیں، لیکن ایک چھوٹا بچہ ہے، جہاں جہاں حسین جاتے ہیں یہ بچہ بھی پیچھے پیچھے جاتا ہے، جہاں جہاں حسین کے قدم پڑتے ہیں وہاں وہاں سے یہ بچہ خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں پہ ملتا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ بچہ کون ہے؟ کہ اس کا نام حبیب ہے، یہ میرے حسین سے بہت محبت کرتا ہے، حبیب ہے، یہ حبیب ہے۔ اس کے باپ نے، مظاہر نے اس کا نام سوچ سمجھ کر رکھا ہے، یہ حبیب حسین ہے، یہ حسین سے محبت کرنے والا ہے، ٹوٹ کر محبت کرتا ہے مولا حسین سے۔ مولا حسین کی محبت میں ملاقات کے اشتیاق میں چھت سے گر جاتا ہے، مر جاتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، مگر هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ حبیب، تم حسین سے محبت کرتے ہو نا، ہمارے لیے جان لٹاتے ہو، تو ہم پھر سے تمہیں زندگی دے رہے ہیں، ہمیں تمہاری ضرورت کربلا میں ہے۔ حبیب آؤ، اس منزل پر یہ بھی ضرور کہوں گا، کتنے تھے ایسے لوگ، ہزاروں لوگ، خط لکھنے والے، حسین آ جاؤ، کوفے میں ہمیں تمہاری ضرورت ہے، مگر ایک ایسا حبیب ہے جسے حسین خود خط لکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حبیب آؤ، یہ خط پہنچا حبیب کے ہاتھوں میں۔ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ کوفے کی بات ہو رہی ہے۔ کوفے میں صرف حبیب نہیں ہے، کوفے میں حبیب بھی ہیں، مسلم ابن اوسجہ بھی ہیں، مختار ثقفی بھی ہیں، اور حضرت مسلم بھی ہیں۔ یہ سب کوفے میں ہیں۔
لیکن یہ خط جس وقت پہنچا ہے اس وقت حالات بہت سخت ہو گئے تھے. حضرت حبیب نے اپنے قبیلے کو آمادہ کیا، لیکن حالات بہت سخت تھے، کوئی کربلا پہنچ نہیں سکا. حبیب پہنچ گئے ہیں. یہ حبیب کے عشق کی طاقت ہے.